بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز وزیر مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ پاکستان دنیا میں کسی بلاک کا حصہ بننا نہیں چاہتا، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑی بھاری ذمہ داری جو ہے اپنے کاندھوں پہ لی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور چین کی سرد جنگ جو ہے وہ رکوانے کی کوشش کریں گے۔ یہ حالات میں پاکستان کیا کرے، یہ بڑی دیر سے بحث جاری ہے، کس بلاک کا حصہ بنے، امریکہ کو چھوڑے، چین کی طرف جائے۔ چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، چین کے ساتھ ہماری دوستی بھی ہے، اور اس قسم کا وزیراعظم کا بیان کیا ظاہر کرتا ہے، خارجہ پالیسی کی سمت آخر ہے کیا، اس پہ کریں گے بات۔ ساتھ ہی آج ایک اہم واقعہ ہوا ہے کراچی کے اندر، جہاں گرین لائن جو بس ہے جو خود نون لیگ کے دور میں شروع کی گئی تھی، اس کا افتتاح آج نمائشی افتتاح خود نون لیگ کے رہنماؤں نے جا کے کیا۔ وہاں پولیس کے ساتھ ان کا کلیش بھی ہوا۔ یہ جو ریت روایت ہے کہ جی ہمارا منصوبہ ہے، تختیاں کوئی اور لگا رہا ہے، حکومت وقت کا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کیا ہے، اس کے اوپر کریں گے بات۔ ساتھ ہی پروگرام کے آخر میں ذکر ہوگا 1971 کی جنگ میں پاکستان نیوی کے اہم کارنامے کیا، اور ساتھ ہمارے خصوصی مہمان ہوں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب اور شروع کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے نے آج کیا کہا خارجہ پالیسی کے حوالے سے، وہ سن لیں پھر بات آگے بڑھا۔ کولڈ وار کی طرف سچویشن جا رہا ہے اور بلاکس بن رہے ہیں۔ اس بلاکس کے بننے کو روکنے کے لیے پاکستان کو پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ جو پہلے کولڈ وار تھی، اس سے بھی دنیا کو بڑا نقصان ہوا، اور یہ جو اب بننے جا رہی ہے کولڈ وار، اس سے بھی پاکستان وہ ملک نہیں چاہتا کہ جو پھنس جائے جس طرح ہم پچھلی باری حصہ بنے تھے کولڈ وار میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر لوگوں کو اکٹھا کریں۔ ہم نے پوری کوشش کی، جب سعودی عربیہ اور ایران کا سٹینڈ آف تھا تو پاکستان نے بڑا رول پلے کیا، اور اپریشیٹ کیا گیا دونوں ملکوں نے کہ ہم نے وہ ایک بڑا کرٹیکل فیز تھا جدھر ان کے اندر کانفلکٹ ہو سکتی تھی، تو ہم نے اپنی پوری کوشش کی اور انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اب یہ جو امریکہ اور چائنا کے بیچ میں یہ جو کولڈ وار ہے، پاکستان نے جس طرح 1970 میں اوپن کیا تھا چائنا امریکہ کے لیے، اسی طرح ہم ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح یہ جو ان کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اس کو روکیں۔ اگر ٹریڈ کے اندر کمپٹیشن ہے وہ تو ہمیشہ رہی ہے دنیا کی تاریخ میں، لیکن یہ اس سے آگے اس طرف نہ چلے جائے جس طرح کی سوویت یونین اور امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کے بیچ میں تھی۔ جی ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ صاحب پہلے تو یہ بات ہمیں دیکھنی پڑے گی کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہ کولڈ وار روک سکیں۔ اور جب پہلے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی، اس وقت جو حالات تھے، ہم اس سر جنگ کا حصہ بنے، اور اس وقت فیصلہ کیا تھا۔ اب کیا ہمارے اندر ہم معاشی طور پہ کیا اتنے مضبوط ہیں، دنیا میں ہماری خارجہ پالیسی اتنی مضبوط ہے کہ ہم امریکہ اور چین کو ایک میز پہ بٹھا دیں؟ 70 کی بات اور ہے کہ وہ ہم نے پنگ پونگ ڈپلومیسی کی بات جو وزیر اعظم صاحب حوالہ دے رہے ہیں، ان حالات کے اندر پاکستان یہ کر سکتا ہے جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یا تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کسی نے سمجھایا نہیں کہ پاکستان کی اور انٹرنیشنل پالیٹکس سے سارا کچھ ہوتی کیا ہے، یا پھر پاکستان کا فارن آفس ہی بہت جاہل ہے، اور اس کی جہالت کی بے شمار مثالیں پاکستان کی تاریخ میں نظر آتی ہیں۔ 50s کے اندر ہم امریکہ کے الائی بنے تھے، ہم سیٹو اور سینٹو کے الائی بنے تھے، اور ہم نے چاہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ چلیں، لیکن ساتھ ہم ایک گروپ تھا نان الائنڈ موومنٹ، جس میں نہرو تھا، ناصر تھا، اور یوگوسلاویہ کا صدر تھا مارشل ٹیٹو۔ ہم اس کا بھی حصہ بن گئے تھے۔ ہم امریکہ کے الائی تھے اور ویتنام کے خلاف بکواس کرتے تھے، اس کی پالیسی کے خلاف۔ ویتنام جیسے خانہ کعبہ پہ حملہ ہو رہا تھا نا، ٹھیک۔ ہم فلسطین، یا تو امریکہ کے الائی نہ بنو یا پھر فلسطینیوں کا نام نہ لو۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ رپورٹ جاری ہوئی ہے، اور یہ بڑی اہم رپورٹ ہے۔ یہ رپورٹ ہے یہ آسٹریلین اسٹریٹجک پالیسی انسٹیٹیوٹ کی۔ یہ بیسیکلی یہ اس 3 رکنی اتحاد بنا تھا 2016 میں، آسٹریلیا، یو کے اور یو ایس۔ اچھا، اس نے کہا ہے کہ 15 ستمبر کو یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن، یو کے پرائم منسٹر بورس جانسن اینڈ آسٹریلین پرائم منسٹر اسکاٹ موریسن نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا۔ اس اسٹیٹمنٹ کا آغاز بڑا کمال ہے، میں ذرا بتا دوں، پھر اس کو ان سے عمران خان صاحب کو آپ کو
خود پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کے بس میں نہیں ہے کولڈ وار ہوتی کیا ہے اور کیسے. A single factor explain the shift of the three governments' position between 2016 and 2021. The now manifest systematic challenge that a powerful, aggressive Chinese state under President Xi Jinping poses to the security in the Indo-Pacific and globally. Xi has made what was unthinkable in 2016 necessary in 2021. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں 2016 تک ہم نے پریزیڈنٹ سی کو پرامن قسم کی صورتحال رکھی ہوئی تھی, ہمارا اتحاد تھا, یہ تھا وہ تھا, لیکن اب اس وقت دنیا بدل رہی ہے. نہیں, دنیا کے یہ خطرہ پوزس اگریسو تھریٹ. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ چپدی کا شوربہ آپ تقریر آپ کر گئے ہو, آپ کو بیسیکلی اس وقت سوچنا ہے کہ آپ کے مفاد میں کیا ہے. ٹھیک, پاکستان کا جو بیسیکلی پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ 30-32 ارب سے زیادہ نہیں ڈالر سے, باقی سارا انٹرسٹ بڑھا بڑھو کہ ہم نے اتنا بڑا کر لیا ہوا 120 ارب کے لے گئے. پاکستان کا سی پیک جو ہے 45-44 بلین کا. ٹھیک ہے, آپ نے پورے کا پورا موٹر وے ان سے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اورنج ٹرین ان سے لے رہے ہیں, گوادر پورٹ ان سے لے رہے ہیں, باقی سارے ٹریڈ میں کمپٹیشن. او بھائی, کولڈ وار میں لڑائی کہاں ہوئی تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کولڈ وار میں تو ایک دوسرے کو اسی طرح تھا نا, اس کی گورنمنٹ ٹاپل کرا دو, اس کی یہ کرا دو. کولڈ وار جب ٹرن ہوتی ہے بگ وار کے اندر تب اس کو تو ہاٹ وار ہو جاتی ہے. صحیح بات. باقی تو پراکسی چل رہی تھی, افغانستان کی پراکسی چل رہی ہے, ویتنام کی پراکسی چل رہی ہے, اس کی پراکسی چل رہی تھی. وار تو کبھی بڑے پیمانے پہ کولڈ وار پیریڈ میں 1992 میں جب رشیا ختم ہوا تو کولڈ وار ختم ہو گئی, اور اس کے بعد یہ تھا کہ آپ نے باقی اور طرف آئے. اب صورتحال یہ ہے اس بات سے, آپ کو اپنے مفادات کے حساب سے سوچنا ہے. عمران خان صاحب کو میں 100% شور ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ لائن دی ہے امریکن سے. اقوام متحدہ کا شیخ رشید صاحب ایک اس میں میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے, اور عراق میں پاکستان نے جو قرارداد تھی عراق کی جو پاس ہوئی تھی اس میں پاکستان نے ابسٹین کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور ادھر بڑے نعرے لگتے تھے ہم نے یہ کیا ہے, ہم نے عراق کے سامنے ابسٹین کیا ہے. اقوام متحدہ میں جو ریزولوشن پاس ہوتا ہے اس کی ایک کیٹیگرائزیشن ہے. when there is a voting between war and peace, the abstainment is in favor of war. میں نے کہا آپ نے تو فیور آف وار میں نہیں, کدھر لکھا؟ میں نے کہا لکھا نہیں, پڑھو جا کے, آپ وزیر ہو, اطلاعات کے وزیر ہو. مسئلہ سمجھے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم ابسٹین کریں گے. ابسٹین کرنے میں سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ چین کو ہوگا. کہ چین کو ریلائبل دوستوں میں سے ایک دوست پاکستان ہے, اور تو کوئی نہیں ہے. خطے میں انڈیا اس کا دوست نہیں ہے, بنگلہ دیش اس کا اس طرح کا دوست نہیں ہے, برما اس کا اس طرح کا دوست نہیں ہے. آپ خطے میں آپ ہمالیہ سے بلند اور آپ جی کل ہم نے جو بات کی تھی کہ ہم کانفرنس میں نہیں جا رہے, ورچوئل کانفرنس میں, کیونکہ چین وہاں نہیں جا رہا اور کئی ملک نہیں جا رہے. اتنا بڑا سٹیپ ایک طرف ہم یہ لے رہے ہیں. ایک اور دیکھیں, آپ نے 70 سال پورے کے پوری پالیسی بنائی اینٹی انڈیا. انڈیا آپ کا امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے, آپ کہاں بنتے ہو کھڑے ہونے والے؟ چائنا کے ساتھ. ایک دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات, ایوب خان پہ جو سب سے بڑا الزام لگتا ہے کہ 1962 میں جب چین نے انڈیا کو حملہ کیا تو یہ آپ پیپرز اٹھائیں نا, اور اس کے جو سیکرٹ پیپر میرے پاس نکال کے رکھے, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کے اوپر پوری فورن پالیسی پہ آپ کو یہ بتاؤں. سیکرٹ پہ امریکہ نے آؤٹ کر دیا. چائنا نے پاکستان کو کہا کہ آپ اپنے کشمیر کا بدلہ لے لو اور جا کے انٹر ہو جاؤ. اچھا, you refused. He refused. 1970 میں آپ دیکھیں, میں وہ پیپرز نکال لیں جو نکسن کے پیپرز ہیں جو انہوں نے شائع کر دیے. 1970 کے اندر جب آپ کی وار سچویشن شروع ہوئی ہے تو اس سے پہلے آپ نے کس کو ملایا تھا؟ کسنجر کو جہاز کے اندر چھپا کے پالیسی چلی. وہ لکھتا ہے کہ ہم انڈیا ہمارے پاس آ رہی تھی اندرا گاندھی, اور اندرا گاندھی کو ہم نے وارم ویلکم نہیں دیا. یہ فکرے سنا رہا ہوں اس کے. انڈینز آر موسٹ انریلائبل پیپل, ایک کسنجر کہہ رہا ہے. This bastard will not tell to the people that we have now given him the warm reception.
ہم نے اس کو کوئی وارم سب نہیں دی، لیکن یہ جا کے جنگ چھیڑ دے گی۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے روس کو کہا کہ جنگ نہ کرو، ہم نے چین کو کہا، لیکن چین کو ہم پرسو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہم اس سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں۔ اور چین میں تو آپ نے چین کو توڑا تھا ایک بلاک سے اور دوسرے بلاک کے حوالے کیا تھا۔ آپ نے انڈیپینڈنس کدھر سے کی تھی بھائی؟ آپ نے اس کو روس کے بلاک سے نکالا اور آپ نے امریکہ کو تحفے میں دے دیا، اور ہوا یہ کہ اس کے بعد روس کی جو ہے وہ اس کا سچویشن ہی ختم ہوگی۔ وہ جو اتنا بڑا کمیونسٹ بلاک بنا ہوا تھا، وہ جو کمیونسٹ ورلڈ بن رہی تھی، ساری کی ساری تباہ برباد ہوگی۔ ماؤ زے تونگ بھی چلا گیا اور ماؤ زے تونگ کے ساتھ باقی لوگ بھی چلے گئے۔ وہ جو بھٹو نے اس کو کہا نا، اس کو کیا نام ہے، معراج احمد خان کو، کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم ماؤ زے تونگ کے بیج لگاتے ہو؟ میں ماؤ زے تونگ سے ملا ہوں، ماؤ زے تونگ از اے چینج پرسن، ماؤ زے تونگ وہ ماؤ زے تونگ نہیں ہے جو تم باتیں کرتے اچھا، ہو۔ لیکن قصہ مختصر یہ کہ جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں اس پر عمل ممکن نظر نہیں سر ممکن آپ رہ نہیں سکتے، آپ کسی ایک طرح، آپ چین کے ساتھ جائیں اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات نارملائز رہیں، یہ ممکن ہے؟ پاکستان کی فارن پالیسی، میں تو ہائر لیول بیوروکریسی میں رہا ہوں، پاکستان کی ہر فارن پالیسی اس طرح کی ہے کہ ادھر سے چین سے پیسے بھی آئیں اور ادھر سے ہپ جا کے ہم یونیورسٹیوں میں بھی جائیں، ہماری نوکریاں بھی ہوں، ہمارے جناب وہ کیا نام ہے اپنا وہ جو اپنا چینز بھی چلیں ریسٹورینٹس کی، ہماری بڑی بڑی شاندار قسم کی وہاں پر اپنا رینچز بھی ہوں۔ یہ ہے بیسیکلی تک، دو نہیں اکٹھے ہوتے خان صاحب، ایک فیصلہ کرو، کسے ایک دی ہو ہیرے یا رانجے یا کھیڑے۔ چلیں جی، اب بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور کچھ ذکر کریں گے کراچی میں آج پیش آئے واقعے کی، آخر یہ قصہ تھا کیا، اس پہ ہوگی بات، بریک۔ یہ حکومت سوائے مسلم لیگ نون کے منصوبوں پر تختیاں لگانے کے کوئی اور کام نہیں کر سکتی۔ جب ہم اس منصوبے کے افتتاح کے لیے یہاں پہنچے تو حکومت نے بدترین ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا۔ میرا یہ ہاتھ تشدد کے نتیجے میں زخمی ہوا۔ اس کی تکمیل ہونی تھی دسمبر 2018 میں، کہ ان کو 3.25 سال لگے مکمل کرنے کے لیے۔ ہمیں فخر ہے گرین لائن منصوبہ کراچی کے عوام کو پی ایم ایل این نے دیا ہے۔ عمران خان صاحب، آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، افتتاح ہو چکا ہے۔ جتنی بی آر ٹی نواز شریف نے بنا کے دیے ہیں آپ کو، وہ تمام 5 کی کاسٹ اکیلے عمران خان کی ایک پشاور کی بی آر ٹی کی کاسٹ ہے۔ جو نائل ہے وہی چور ہے۔ جی ناظرین، خدا کر کے اگر کراچی کی گرین لائن کا منصوبہ مکمل ہو رہا ہے تو اس کے اوپر سیاست شروع ہو گئی کہ نون لیگ نے بنایا، پی ٹی آئی کیسے افتتاح کر رہی ہے، اس کا افتتاح کا حق ہمیں ہے۔ اس سے پہلے کئی منصوبے ایسے ہی ہوتے رہے مختلف ادوار کے اندر، تختیاں اتار کے اپنی لگتی رہی ہیں۔ یہ جو ریت رواج ہے اور یہ صاحب، اس کی بنیاد کہاں سے ڈلی ہے کہ بھئی منصوبہ کوئی اپنی ذاتی جیب سے تو نہیں لگاتا نا، میرا اور آپ کا پیسہ ہے، حکومت کا پیسہ ہے، اور اگر کسی عوام کی سہولت کے لیے کوئی احسان نہیں ہے۔ دیکھیں عثمان صاحب، پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی پتہ کیا ہے، اور یہ 1980s کے بعد شروع ہوئی ہے، 90s کے پیریڈ کے اندر، اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ جو مینار پاکستان ہے، یہ ایوب خان جو تھا اس کے زمانے میں بنا تھا، اور حالات ملک کے اتنے خراب ہو گئے تھے کہ مختار مسعود صاحب نے اس کو افتتاح کیا تھا اور کھول دیا تھا۔ کمشنر لاہور سے۔ یعنی آپ کو یہ مہلت نہیں ملتی، افتتاح کی بھی مہلت نہیں ملتی، جب وقت آ جاتا ہے۔ آپ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، تو پبلک ایکسچیکر کا پیسہ ہے، آپ کے باپ کا پیسہ ہے کہ ہم نے شروع کیا تھا، ہم نے شروع کیا تھا۔ کل کو آپ کم از کم اگر حساب لینے پہ یہ قوم آ جائے کہ آپ نے 120 ارب ڈالر خرچ کہاں کیا ہے، تو آپ کو حساب نہیں دینا مشکل ہو جائے گا۔ آپ سوچ لینا، یہ ایک موٹر وے، ایک تربیلا، ایک منگلہ، کتنے ہو گئے؟ 10 ارب 15 ارب لگا لیں، باقی آپ نے خرچ کہاں کیا؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے اللہ تلے کی، آج آپ کریں۔ حالت یہ ہے عثمان صاحب کہ اس ملک کے اندر ہماری تعصبات کا لیول یہ ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب یہ آئے تھے کارڈیالوجی کا، میں چونکہ گجرات سے بلانگ کرتا ہوں، وزیر آباد کا کارڈیالوجی کا اسپتال کتنی دیر تک رہا؟
गुजरात के लोग जो थे तुम्हारे इंडिया के गुजरात से तल्लुक थे, नरेंद्र मोदी के लोग थे, वो बाद में आके आप खत्म हुआ, ठीक हुआ। ये करोड़ों रुपया इस मुल्क के टैक्स पेयर्स का लगा हुआ था असेंबली की बिल्डिंग, आपने नहीं बनाने दी। ये सर्विसेज अस्पताल के साथ जो इतना बड़ा पोस्ट मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट बन रहा था, आपने नहीं करने दिया। ये मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये पसंद नहीं। फिर उसके बाद आपने वो जो है सियालकोट मोटरवे जो मुशर्रफ के दौर के अंदर शुरू हुआ था, उसकी कनेक्शन नहीं होने दी। अच्छा, उसके बाद पीपल्स पार्टी और अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं हमेशा से मुखालिफ, दिल गुर्दे वाली पार्टी, दिल गुर्दे वाली पार्टी, सच्ची बात का, सही बात, दिल गुर्दे वाली पार्टी, बर्दाश्त बहुत। मोटरवे किसका प्रोजेक्ट था? नवाज शरीफ का, ठीक है। कौन आया था बाद में? बेनजीर आई थी, उसने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करवाया। वो बीच में से प्रोजेक्ट गायब कर दी, तो अभी तो आपकी ग्राउंड ब्रेकिंग भी नहीं हुई थी, उसको कंटिन्यू करवाया। उन्होंने पहले 2 करने की कोशिश की, लोगों ने, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब ने ये इसको 3 लेन्स रखा था, आप इसको 3 उसने रखा। वाहिद पार्टी है पाकिस्तान पूरे के अंदर कि जिसके अंदर ये तसब नहीं कि प्रोजेक्ट किसका, प्रोजेक्ट किसका। आप खड़े होकर जाके तख्ती लगा, तुम्हारे बाप का पैसा। अच्छा, मजे की बात है, हुकूमत सिंध की है, लाठीचार्ज उन्होंने किया है, डाल इमरान खान के खाते में रहे। कोई तरीका मतलब मैं सिबी की बात बताता हूं, सिबी में मैं को 5-6 प्रोजेक्ट शुरू किए थे, एक लाइब्रेरी थी, मैं बिल्कुल जा रहा था तो वो प्रोजेक्ट भी मुकम्मल नहीं होते, उसके ऊपर तख्तियां आने वाले डिप्टी कमिश्नर की लगी हुई, उसका हक है जो जिस वक्त उस लेकिन ये उसका तो चलो हक है कि उसने इफ्तिताह किया, मंसूबा किसी का था जो उसके दौर में हुआ, लेकिन ये क्या करें कि एक इफ्तिताह हो चुका है और फट्टी किसी की लगी है, वो उतरवा के अपनी फट्टी, एक लतीफा, ये भी रिवाज है। लतीफे के तौर पे एक्चुअल वाकई एक डीजी आर्कियोलॉजी होते थे, बड़े राइटर थे, उन्होंने बात है आर्कियोलॉजी में कोई नया मंसूबा तो होता नहीं, हर मंसूबा 400 साल पुराना है, तो उन्होंने हर मंसूबे पे तख्ती लिखी थी, ये तख्ते बाबरी है, इसमें बाबर इतने साल का था, फलाना डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी था। उन्होंने कहा कम से कम बाबर का, शाहजहां की सारी लोग याद रखते हैं, लोग तो कतबे जो है ना भूल जाते हैं, लोग आपको याद रखते हैं। आप अगर देखें आज कोई किसी किस्म का कोई उसका नहीं है, प्राइम मिनिस्टर अब्दुल जी को क्यों याद रखते हैं? उसकी फाउंडेशन चल रही है, उसका काम चल रहा है। लिखने वाले को मौलाना मदूदी की सियासी पार्टी है, फेल हो गई, तबाह हो गई, कुछ नहीं है, सराजुल हक साहब आ गए, मियां तफैल साहब आ गए, कामयाब नहीं है, मौलाना मदूदी जिंदा है, जिंदा रहेगा अपने काम की। इवन इमरान खान जिंदा रहेगा इन सारों में से अपने काम की वजह से, अपने उसमें शौकत खानम को ऐसे याद रहेगा। 90 जो भी गाली दें, प्राइम मिनिस्टर नाकाम सही, कुछ सही, आप भी काम यार, खुदा का खौफ करो। प्राइम मिनिस्टर को कौन फंड नहीं देगा? आप करो काम, निकलो लोगों के लिए। लेकिन नहीं, मसला सारा यही है, यही आज ये रवैया रिवाज गलत है, इसको डिस्करेज करना चाहिए। बिल्कुल, ये पब्लिक मनी जो है, जो बैठ से तुम बैठ जाओ, इमरान खान लगाई हुई तुम्हारी तख्ती है, इमरान खान बैठ जाए तुम्हारी तख्ती, वो बैठ उसकी तख्ती है। वाहिद पार्टी है पाकिस्तान पूरे के अंदर कि जिसके अंदर ये तसब नहीं कि प्रोजेक्ट किसका, प्रोजेक्ट किसका। आप खड़े होकर जाके तख्ती लगा, तुम्हारे बाप का पैसा। अच्छा, मजे की बात है, हुकूमत सिंध की है, लाठीचार्ज उन्होंने किया है, डाल इमरान खान के खाते में रहे। कोई तरीका मतलब मैं सिबी की बात बताता हूं, सिबी में मैं को 5-6 प्रोजेक्ट शुरू किए थे, एक लाइब्रेरी थी, मैं बिल्कुल जा रहा था तो वो प्रोजेक्ट भी मुकम्मल नहीं होते, उसके ऊपर तख्तियां आने वाले डिप्टी कमिश्नर की लगी हुई, उसका हक है जो जिस वक्त उस लेकिन ये उसका तो चलो हक है कि उसने इफ्तिताह किया, मंसूबा किसी का था जो उसके दौर में हुआ, लेकिन ये क्या करें कि एक इफ्तिताह हो चुका है और फट्टी किसी की लगी है, वो उतरवा के अपनी फट्टी, एक लतीफा, ये भी रिवाज है। लतीफे के तौर पे एक्चुअल वाकई एक डीजी आर्कियोलॉजी होते थे, बड़े राइटर थे, उन्होंने बात है आर्कियोलॉजी में कोई नया मंसूबा तो होता नहीं, हर मंसूबा 400 साल पुराना है, तो उन्होंने हर मंसूबे पे तख्ती लिखी थी, ये तख्ते बाबरी है, इसमें बाबर इतने साल का था, फलाना डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी था। उन्होंने कहा कम से कम बाबर का, शाहजहां की सारी लोग याद रखते हैं, लोग तो कतबे जो है ना भूल जाते हैं, लोग आपको याद रखते हैं। आप अगर देखें आज कोई किसी किस्म का कोई उसका नहीं है, प्राइम मिनिस्टर अब्दुल जी को क्यों याद रखते हैं? उसकी फाउंडेशन चल रही है, उसका काम चल रहा है। लिखने वाले को मौलाना मदूदी की सियासी पार्टी है,
فیل ہو گئی، تباہ ہو گئی، کچھ نہیں ہے، سراج الحق صاحب آ گئے، میاں طفیل صاحب آ گئے، کامیاب نہیں ہے. مولانا مودودی زندہ ہے، زندہ رہے گا. اپنے کام کی ایون عمران خان زندہ رہے گا ان ساروں میں سے اپنے کام کی وجہ سے، اپنے اس میں شوکت خانم کو ایسے یاد رہے گا. جو بھی گالی دیں، پرائم منسٹر ناکام صحیح، کچھ صحیح، آپ بھی کام یار خدا کا خوف کرو. پرائم منسٹر کو کون فنڈ نہیں دے گا؟ آپ کرو کام، نکلو لوگوں کے لیے. لیکن نہیں، مسئلہ سارا یہی ہے. یہی آج یہ رویت رواج غلط ہے، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. بالکل یہ پبلک منی جو ہے، جو بیٹھتے تم بیٹھ جاؤ، عمران خان لگائی ہوئی تمہاری تختی ہے، عمران خان بیٹھ جائے تمہاری تختی، وہ بیٹھ اس کی تختی ہے، یہ تمہارا مال نہیں ہے. لیکن عوام کو تو پتہ ہے نا کس نے کیا کیا، اس کے سامنے ہی ہوتا ہے. بالکل لوگوں کو پتا ہوتا ہے. بالکل لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، یاد رکھتے ہیں. ناظرین لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے 1971 کی جنگ میں پاکستان نیوی کی اہم کامیابی. آج اس کامیابی کے 50 سال جو ہیں وہ منائے جا رہے ہیں، اس پر ذکر کریں گے، بات کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 9 دسمبر 1971 کے جب پاکستان نیوی کی آبدوز نے بھارت کے ایک بڑے جہاز ککری کو جو ہے وہ غرق کیا. آج اس کامیابی کے 50 سال منائے جا رہے ہیں. پاک نیوی میں آج تقریبات بھی ہوئیں. یہ واقعہ تھا کیا اور جنگی تاریخ میں اس کو کس طرح یاد کیا جاتا ہے، اور پاکستان نیوی جو کہ کتنی بڑی کامیابی تھی اس دور کے اندر، اسی کو جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کموڈور نوید احمد صاحب، ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم کموڈور صاحب. جی وعلیکم السلام جناب. سر بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ ہوا آج ہی کے دن 50 سال پہلے، اس وقت کتنا بڑا واقعہ تھا جنگی تاریخ میں، آج اس کو کس طرح یاد کیا جاتا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ہنگور کا جو واقعہ ہے، یہ ہماری تاریخ کا ایک بہت سنہری باب ہے، اور ایک یہ ہمت، جواں مردی، شجاعت، دلیری کی ایک ایسی مثال ہے جس کو کہ جتنا بھی یاد کیا جائے اتنا کم ہے. اب اس میں آپ سے میں عرض کروں کہ ہنگور کا جو ایکشن تھا، اس کا جو امپیکٹ ہوا وہ تینوں لیولز پہ ہوا. یعنی پہلے اسٹریٹجک لیول پہ ہوا. اسٹریٹجک لیول پہ امپیکٹ یہ ہوا کہ جو ایک عددی برتری تھی انڈین نیوی کو ہمارے پہ، وہ خاک میں مل گئی. دوسرا آپریشن لیول کے اوپر انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ وہ کراچی پہ اور پاک بحریہ پہ اور جو ہے حملے کریں گے. وہ حملے اس کے بعد وہ نہیں کر پائے، اور جنگ کی اختتام تک اور کراچی پہ اور پاکستان پہ انڈین بحریہ کی طرف سے کوئی اور حملہ نہیں ہوا. اور تیسرا ٹیکٹیکل لیول پہ ہم نے یہ ثابت کیا کہ جو ہماری ٹیکٹکس ہیں، یعنی ہماری سبمرینز جو ہیں، جو ہماری آبدوزیں ہیں، وہ ان جہازوں کے خلاف اتنی کارگر ہیں جن کا کام ہے آبدوزوں کو تلاش کرنا اور آبدوزوں کے خلاف کارروائی کرنا. یہ تینوں لیولز کے اوپر ہنگور کا ایک بہت زبردست امپیکٹ ہوا وار کے اوپر. صحیح. اچھا یہ واقعہ تھا کیا پورا کا پورا جہاز؟ کس طریقے سے نشانہ بنایا، واقعہ کیا تھا سارا، کس طریقے سے ساری اس میں جو بڑی مزے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہماری آبدوز ہنگور جو تھی، وہ تقریباً جب جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی، ظاہر ہے جو آبدوزیں ہوتی ہیں وہ عام طور پہ دشمن کے علاقے میں جنگ شروع ہونے سے پہلے چلی جاتی ہیں. تو جنگ تو 3 کو شروع ہوئی تھی مغربی پاکستان میں، گو کہ مشرقی پاکستان میں 22 نومبر سے تقریباً جنگ کا آغاز ہو گیا تھا. تو ہماری سبمرین جو نے سیل کر لیا، جہاں سے 22 تاریخ کو کراچی سے چلی گئی، اور پہلی تاریخ کو یہ ممبئی کے سامنے جہاں پہ اس نے ہونا تھا وہاں موجود تھی. اور اس کے بعد ایک بڑا زبردست واقعہ ہوا، شاید اس کا میں اگر تفصیل آپ کو بتاؤں، ہوا یہ کہ جب ہنگور وہاں پہنچی ہے، اور یہ تقریباً 3 تاریخ یعنی 2 تاریخ کی رات کا واقعہ ہے، تو اس وقت تک انڈین نیوی کو یہ خبر ایک اندازہ ہو گیا تھا کہ جنگ کا کوئی حساب کتاب شروع ہونے والا ہے. تو انہوں نے اپنا پورا فلیٹ وہاں سے نکالا، اور وہ انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ گہرے پانیوں میں چلے جائیں، نہ کہ ممبئی کی بندرگاہ میں وہ رہیں. اس دوران یہ سارے کا سارا فلیٹ جو ہے یہ ہنگور کے قریب سے گزرا. لیکن چونکہ جنگ نہیں لگی تھی اس لیے ہنگور نے ان پہ اٹیک نہیں کیا. لیکن ہنگور نے فوراً ہمارے کراچی میں جو ہمارا نیول ہیڈ کوارٹرز تھا اس کو اطلاع دی کہ دشمن اپنی کچھار سے نکل کے ہماری سرحدوں کی طرف آ رہا ہے، جس سے کہ ہمیں اپنی تیاری میں بہت بہتر موقع ملا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑے یعنی عجیب بات یہ ہوئی کہ اس کے بعد ظاہر ہے دشمن کے جہاز دوبارہ وہاں سے نہیں گزرنا تھا جس جگہ سے وہ ایک دفعہ گزر چکے تھے.
تو جو سبمرین کے کمانڈنگ آفسر تھے ہمارے کمانڈر تسنیم ماشاءاللہ جو ریٹائرڈ ہوئے ایز وائس ایڈمرل، انہوں نے اندازہ لگایا کہ اگر میں اپنی جگہ پہ رہا تو یہاں تو مجھے کوئی ٹارگٹ ملے گا نہیں، تو انہوں نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ایریا کو شفٹ کیا نارتھ میں، جہاں پر کہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ وہاں پہ انڈین جہاز ہوں گے۔ اچھا، انڈین نیوی نے اس وقت تک چونکہ پاکستان پہ 1-2-4 حملے کر چکے تھے اور وہ اپنے آپ کو ایک بڑے دوسرے انداز میں تھے جسے انگریزی میں کہتے ہیں یوفورک، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر کوئی آبدوز یہاں پر ہے پاکستان کی تو ہم نے اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اور انہوں نے اپنے 2 جو ان کے لیڈنگ جہاز تھے، یعنی انفیکٹ 3 جہازوں نے آنا تھا لیکن ایک جہاز خراب ہو گیا، ککری اور کرپان کو بھیجا کہ وہ جا کے ہنگور کا شکار کریں، لیکن ہنگور تو خود شکاری تھی، وہ بھی اپنے شکار کی تلاش میں تھی، تو یہ دونوں جہاز آئے اور انہوں نے آ کے نہ کہ ہنگور کو تلاش کریں گہرے پانیوں میں جہاں کہ آبدوزیں عام طور پر ہوتی ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ کم گہرے پانیوں میں رہیں۔ اب یہ کم گہرے پانیوں میں ہنگور کا جانا مشکل تھا، لیکن ہنگور نے ایک بہت زبردست فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ اس نے وہ اٹیمپٹ کیا، یعنی دشمن کی کچھار میں گئے، دشمن اپنی کچھار سے باہر آنے کو تیار نہیں تھا، لیکن ہنگور دشمن کی کچھار میں گئی اور جا کے اس نے ان دونوں جہازوں کو یعنی ککری اور کرپان جو کہ ہنگور کو ڈھونڈ رہے تھے، تو یعنی شکاری خود شکار ہو گیا، یہ دونوں شکار کرنے آئے تھے لیکن ہنگور نے الحمدللہ ان کا شکار کر لیا۔ یہ جو جہاز تباہ کیے گئے کمانڈر صاحب، یہ جہاز تباہ کیے گئے ککری اور کرپان، ان کی کیا شکل تھی؟ کتنا اس کے اوپر ان کے جو سیلرز تھے، سٹرکچر کیا تھا؟ کتنا بڑا جہاز تھا یہ؟ سر یہ جو دونوں جہاز تھے یہ ان کے فرنٹ لائن جہاز تھے۔ اچھا، چونکہ انڈین نیوی نے ان کو ڈپلوائے کیا تھا اگینسٹ دا سبمرین، تو ان جہازوں کی خاصیت ہی یہ دے آر کالڈ اینٹی سبمرین وارفیئر شپس، ASW شپس کہتے ہیں، یعنی اس پہ اور کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی اور اس پہ کم تھے چیزیں، لیکن آبدوز کے خلاف ان کا کام ہی آبدوز کو ڈھونڈنا اور آبدوز کو تباہ کرنا تھا، تو یہ اسی مشن کے اوپر آئے تھے کہ آبدوز کو تباہ کریں، لیکن چونکہ ہنگور نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کم گہرے پانیوں میں جائے گی۔ اب میں تھوڑا تفصیل آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا۔ جب ہنگور نے فائرنگ پوزیشن لے لی، یعنی اپنے ایریے سے یہ کم گہرے پانیوں میں گئی اور جا کے سب سے مشکل کام سبمرین کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بہترین فائرنگ پوزیشن میں آئے، تو جب یہ ایک بہترین فائرنگ پوزیشن میں کمانڈنگ آفسر نے اپنی سبمرین کو لے آئے تو وہاں انہوں نے پہلا ٹورپیڈو فائر کیا کرپان پہ، تو کرپان ذرا سا دور تھا، جب انہوں نے پہلا ٹورپیڈو فائر کیا اور ٹورپیڈو کرپان کے نیچے سے گزر گیا، اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، شاید ٹورپیڈو صحیح اپنی ڈیپتھ پہ چلا نہیں، یا یہ کسی میل فنکشن کی وجہ سے جو ٹورپیڈو پھٹا نہیں، تو کرپان کو تو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن کمانڈنگ آفسر نے اس وقت بالکل اور پوری ٹیم نے ایک بڑی زبردست حکمت عملی کا ثبوت دیا، انہوں نے کرپان چونکہ نکل چکا تھا، انہوں نے ککری پہ دوسرا ٹورپیڈو فائر کیا اور ککری ان کے بہت قریب تھا، اور ایک بہت زبردست منور انہوں نے کیا جس کی بنا پر یہ ٹورپیڈو جا کے ککری کے جی میرا خیال ہے آڈیو میں کوئی پرابلم آئی ہے، ان کا ٹورپیڈو جی 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 جاری رکھیے کمانڈر صاحب، جاری رکھیے۔ ان کا ٹورپیڈو ککری کے بالکل جو پچھلا حصہ تھا وہاں پر پہنچ کے جو میگزین ہوتی ہے جس کے اندر سارے کا سارا بارود ہوتا ہے اس کے نیچے پھٹا، اور جیسے ہی اس کے نیچے پھٹا تو ککری جو ایک اچھا بہت بڑا بھاری بھرکم جہاز تھا صرف 2 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ غرق ہو گیا پانی کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے ان کے تقریباً آپ یوں کہیں کہ 18 افسران اور 196 لوگ جو ہیں وہ غرقاب ہو گئے۔ اور آپ کو اس سے بھی میں بڑی یعنی عجیب بات بتاؤں کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو کرپان نے اس واقعے کو ہوتے ہوئے دیکھا، اور نہ کہ وہ آگے وہاں کے لوگوں کی مدد کرتا، ان لوگوں کو اٹھاتا، کرپان نے اس علاقوں کو چھوڑ دیا اور وہ چھوڑ کے علاقے سے بھاگ گیا، یعنی یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور اگلے دن انڈین نیوی کی حالت یہ تھی جب یہ ککری ڈوبا ہے کہ انڈین نیوی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کرنا ہے، یعنی آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ان کے جو 2 جہاز اپنے سروائیورز کو اٹھانے کے لیے آئے، یعنی رات کو تقریباً 8 بجے قریب ککری ڈوبا ہے، یعنی ہنگور نے اس کو ڈبایا ہے رات کو 8 بجے۔ اگلے دن صبح 11 بجے تک انڈین نیوی کا کوئی بھی جہاز، گو کہ یہ صرف 25 میل دور تھا، یعنی انڈیا کی ساحلی پٹی سے یہ جو واقعہ ہوا یہ صرف 25 میل کے فاصلے پہ تھا، لیکن ان کا کوئی بھی جہاز تقریباً 15 گھنٹے تک اپنے کسی بندے کو اٹھانے تک کے نہیں آیا، اور اس دوران جو ہے تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے صرف 6 افسروں اور 21 لوگوں کو پانی میں سے اٹھایا، باقی سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ساری رات انڈین اوشن کی سرد ہواؤں کے اندر اور جو ایک ڈوبا تھا جہاز وہاں پہ بیچارے سروائیو کرتے رہے۔ اور ایک کتاب لکھی ہے جنرل جیکب نے
कुकरी सर्वाइवल स्टोरीज, वो आप पढ़ें तो आपको अंदाजा हो कि उस रात वो पूरे के सारे लोग किस मुश्किल, किस तकलीफ और किस कर्ब से वो गुजरे। अच्छा, ये बताइएगा कि इसके अलावा भी द्वारका का बड़ा मशहूर वाक़या, हम बचपन में, वहाँ तो छोटा होता था लेकिन था, और द्वारका का भी एक बहुत बड़ा आपकी उसकी तारीख के अंदर आता है, अब्दोस गाजी का। जी हाँ जी सर, मैं अर्ज आपसे कहूँ कि द्वारका तो हुआ था 65 वॉर में, 65 में। जी हाँ, लेकिन मैं जी 65 में, लेकिन आप जितना भी इंडियन इसका लिटरेचर पढ़ेंगे, उनको इस द्वारका के हमले की इतनी शदीद तकलीफ थी, इतनी शदीद तकलीफ थी कि उन्होंने कहा कि जब 71 की जंग होगी तो फिर हम इसका जो है किसी और तरीके से जंग की हिकमत अमली अपनाएंगे। तो द्वारका जो है, द्वारका और कुकरी का डूबना, ये जितना भी इंडियन लिटरेचर आपको मिलेगा, जैसे ये चैप्टर शुरू होंगे आपको एक दुख, एक दर्द, एक यास, एक हसरत उसमें नजर आएगी उनकी लिखाई के अंदर। और ये एक और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो हंगोर ने जो कुकरी को डुबोया था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहला मार्का था जिसके अंदर किसी सबमरीन ने, किसी आबदोज ने किसी सरफेस शिप को डुबोया हो। बहुत बड़ी कामयाबी थी। बहुत शुक्रिया कमोडर साहब, अपने बड़ी तफसील से इस वाक़े को बताया, और आज की जो नई नस्ल है यकीनन उसके लिए इंफॉर्मेशन है। बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही इसके प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह पीर को नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।